السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے۔ اور جناب ہمارے پاس جو پہلی خبر ہے وہ ہے جناب خلیل الرحمان قمر صاحب کے حوالے سے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کی ملزمہ جو ہے آمنہ عروج، اس کو جناب 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دی ہے۔ اور جج نے ملزمہ آمنہ عروج سے پوچھا کہ آپ نے خلیل الرحمان قمر کو اغوا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کیا، ان کو بلایا اپنے گھر، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے ATM سے 2,87,000 روپے بھی نکلوائے، جو کہ ساتھی ملزم حسن شاہ اس کے پاس ہیں۔ تو بہرحال جج صاحب نے پولیس کو تنبیہ کر دی ہے، انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ اس ملزمہ کو لے جائیں، 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا میں دیتا ہوں، اور جبکہ یہ ہے کہ آپ ڈے لائٹ میں پولیس اسٹیشن میں یہ رہیں گی، انٹیروگیشن ہوگی، جبکہ دن ڈھلتے ہی ان کو واپس جیل میں یا حوالات جو بھی ہوتی ہے وہاں پہ بھیج دیا جائے۔ ٹریول ایجنٹس کے ذریعے ویزا لگوانے کے حوالے سے UAE نے پاکستان کو ایک مراسلہ جاری کر دی ہے۔ اور اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مراسلہ یا اس کا تعلق ہمارے سفارتی اہلکار اور جو حکومتی اہلکار ہوتے ہیں ان سے متعلقہ ہے، عام جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سفارتی اور آفیشل جو پاسپورٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ جب UAE آئیں گے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ایجنٹس کی مدد مت لیں، جبکہ ڈائریکٹ ہمارے سفارت خانے یا کونسلیٹ ہیں ان سے رابطہ کریں، اور ہم بیٹھے ہی ان کے لیے ہیں۔ یہاں مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو ہمارے سفارتی اہلکار ہیں، جو آفیشل جو پاسپورٹ رکھنے والے ہیں، کیا ان کو بھی یہ ایجنٹس کی مدد لینی پڑتی ہے؟ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، بلکہ تھوڑی سی باعث شرم بھی ہے۔ اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری مشکلات میں آپ اضافہ کرتے ہیں۔ یار، آپ لوگ خود ڈائریکٹ ہمارے کونسلیٹ میں کریں، آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، تو آپ کو نہ کریں گے ہم بھلا؟ آپ بھی ایجنٹس کے تھرو آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس طرح کی بات ہے، تو ان کو چاہیے کہ خود سے یہ کریں۔ لیے جناب، ہنی ٹریپ پارٹ 2 بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ CEO ہیلتھ ملتان فیصل کیسرانی صاحب ہیں، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی مدعیت میں اب پرچہ درج ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں الفلا مارکیٹ میں کہیں پھر رہا تھا تو ایک خاتون پر نظر پڑی، تو امبر نامی خاتون نے وہ اور ان کے ساتھ دیگر جو 2-3 دوست تھے وہ بھی گاڑی میں میرے بیٹھ گئے، تو ان کو میں نے کہیں ڈراپ کرنا تھا۔ راستے میں امبر صاحبہ نے شاید کو بڑی شائستگی کے ساتھ، پیار کے ساتھ کوئی بوتل پیش کی ہوگی، جو میں نے پی لی، اور پیتے ہی میں گیا وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری گھڑی، اینک اور پتہ نہیں کیا کیا، اور 90,000 کیش بھی، سارا کچھ غائب تھا وہاں سے۔ بہرحال اب کیسرانی صاحب سے بندہ پوچھے کہ جناب آپ خدمت خلق کے جذبے سے اتنے سرشار ہیں کہ راہ جاتی خاتون کو جناب آپ نے لفٹ دے دی، وہ بھی سنے 2-3 بندیاں دے، یعنی آپ ایل مجھے مار۔ تو یہ دیکھیں نا، خود قصور تو ہمارا اپنا ہی پھر ہوتا ہے نا۔ فرانسیسی میوزیم نے شاہ رخ کے نام کا سکہ جاری کر دیا ہے جناب۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ پہلے بھارتی اداکار ہیں کہ وہاں کا گریون میوزیم ہے پیرس کا، انہوں نے جناب ان کی جو پرفارمنگ آرٹس ہیں ان کے سلسلے میں جو خدمات کے اعتراف میں یہ سکہ جناب ان کے نام کا جاری کیا ہے۔ اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ شاہ رخ خان یہ اس سے پہلے بھی بین الاقوامی سطح پر کوئی 200 کے قریب ایوارڈز ان کے اعزاز میں دیے جا چکے ہیں، اور یہ پہلے بھارتی اداکار ہیں، یعنی ان کے علاوہ کسی اور بھارتی اداکار کو بین الاقوامی ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا۔ تاحال دنیا کا سب سے خطرناک اور طاقتور ترین جو ڈرگ مافیا سرگنا ہے، اس کو جناب امریکہ میں جا کے پکڑ لیا گیا، اور امریکہ ہی زیادہ ہٹ ہو رہا تھا کہ یہ بھائی صاحب اتنے ایک وہ کہتے ہیں نا، اس کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ تھا، اور یہ اب تو نشے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہ چلے گئے ہیں کہ وہ ہم تو ہیروئن نہیں سمجھتے، فینٹانیل ایک اور نشہ ہے جو اس سے کہیں زیادہ مہلک، وہ موذی نشہ ہے کہ وہ تو اگر ایک دفعہ لگ جائے تو سیدھا سیدھا بندہ تو گیا یہاں سے نا۔ تو امریکہ کی جو ان کی ڈرگ مافیا کو پکڑنے والی ایک تنظیم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ڈرگ انفورسمنٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس کے پیچھے بڑی دیر سے پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کی نشاندہی کرنے پر یا اس کو گرفتار کرنے پر، پکڑنے پر $15 ملین کا جناب انعام بھی رکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال اب امریکہ نے ہی اس کو پکڑ لیا ہے، اس کا ایک ساتھی کو پہلے پکڑ لیا تھا،
اور بتاتا چلوں آپ کو کہ ان کے جو اپنے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ ان میں شرح اموات صرف اس نشے کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب نہ بڑھ گئی ہے، اور یہ فنٹانیل نشہ ہے، اللہ اس سے ہر کسی کو دور ہی رکھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جناب ایک اور انیشیٹو بہت زبردست ہے کہ انہوں نے جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولرائز کرنے کا ایک نیا منصوبہ شروع کر دیا ہے حکومت پنجاب نے، اور اس میں یہ ہے کہ شرط یہ رکھی ہے کہ ایسا جو بھی کاشتکار ہوں گے جو 25 ایکڑ رقبہ یا اس سے زیادہ جن کی ہوگی اپنا ملکیت ہوگی وہ اس میں فال کرتے ہیں، اور جناب آپ سارے تیار ہو جائیں۔ ایسے دوست احباب جن کے پاس 25 ایکڑ یا اس سے زیادہ رقبہ ہے تو آپ کے ٹیوب ویلز اب نہ تو چلیں گے ڈیزل پر، ڈیزل سب سے مہنگا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ فی ایکڑ 3000 کی مالیت آتی ہے، 3000 روپیہ خرچ ہوتا ہے، تو آپ 1 ایکڑ کو سیراب کرتے ہیں پانی سے۔ اسی طرح بجلی ہے، بجلی آتی کہاں ہے؟ اگر آتی ہے تو وہ بہرحال 1500 ہے، اس سے ہاف کہہ لیں، لیکن آپ کو حیرانی ہوئے گی کہ اس سے سولر پہ یہ صرف 50 روپے پر ایکڑ اس کی کاسٹ آئے گی، اور یہ پہلے اس میں ریلے میں کہہ رہے ہیں کہ 7000 لگائیں گے، اس کے بعد 10,000 لگائیں گے، تو گویا بہت اچھا انیشیٹو ہے، بس جلدی جلدی ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کی کم عمر ترین جو ایک ملینئر نہیں بلکہ بلینئر خاتون، بلکہ لڑکی کہہ لے، 19 سالہ برازیلین ہے یہ لڑکی، اور یہ کہیں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اسٹوڈنٹ ہے ابھی، لیکن دیکھیں کہ اس کے پاس جناب پتہ ہی یہ چلا ہے کہ لیویا ویگاٹ نامی یہ لڑکی کے پاس 1 ارب 10 کروڑ ڈالر ہیں۔ کیا بات ہے ویسے دیکھنے والی تو، اور اس میں آگے چل کے ہمیں پتہ ہی چلا کہ اس لڑکی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، جبکہ اس کا دادا، آن جہانی دادا، وہ برقی کو اس کی کمپنی تھی، یہ جو الیکٹرک اپلائنسز وغیرہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، WEG ویگ نامی اس کمپنی کا وہ مالک تھا، تو جاتے جاتے جناب اپنے اثاثے چھوڑ گیا، اور ہن کرن گے راج، جو اس کے جناب یہ جو بھی پریوار ہے جس میں یہ لڑکی بھی ہے، اس کو فوربس نے اپنے جو مطلب امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل بھی کر لیا۔ ایک افسوسناک خبر دیتے ہیں کہ روس کی خوبصورت ترین بائکر، یہ جناب ان کے بڑے چرچے تھے، اور تاتانیا اوزولینا یہ جناب ان کا نام تھا، اور ان کی شہرت سب سے بڑی یہ ہوئی کہ انہوں نے بائک پر ہی پوری دنیا کا چکر لگایا تھا، اور یہ مطلب سمجھ لیں کہ آپ ٹریول جو بلاگرز ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار تھا، ٹریولنگ بہت زیادہ کرتے تھیں، اور دیکھیں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ تیراک بھی ڈوب جاتے ہیں، تو ایک بائکر کو بھی اتنا خوفناک ایک حادثہ پیش آیا ان کو۔ ویسے اس میں کہا یہ جاتا ہے تفصیلات کے مطابق ان کی اپنی غلطی نہیں تھی، جو ساتھی بائکر تھا وہ اچانک سے ان کے سامنے آیا اور ان کو ایک دم سے ایمرجنسی بریک اپلائی کی ہیں، انہوں نے بریک جب کی ہے تو بائک تھا نا تیز رفتاری کے ساتھ وہ نہیں سنبھل سکا، تو سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کے ساتھ ہیڈ آن اس کا کولیجن ہوا ہے، اور اتنے شدید ان کو زخم آئے کہ جو میڈیکل ایڈ ہے اس سے پہنچنے سے پہلے ہی جناب یہ ہلاک ہو گئے۔ بہرحال یہ تھیں جناب آج کی ہماری خبریں، اور انشاءاللہ ہم دوسری خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔